زندگی کتنی سادہ ہے، کتنی سچی ہے۔ زندگی کی اس سادگی کو، اس سچائی کو پانے کے لیے اگر مسافت بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھیں پھر آپ کا کام بڑھتا ہی جائے گا۔ آپ سکھ چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے مطابق ہو جائے، ہر چیز آپ کے منشا کے مطابق یہاں پہ رونما ہو۔ آپ کبھی اسی بات پہ غور کریں کہ یہ ایسا کون چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ سوچ انسان کی سوچ تو نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنی تمام تر کوشش اور کاوش کے باوجود بھی اس طرح کی اسٹیٹ آف مائنڈ یا اسٹیٹ آف ہیپینس میں اگر کسی حوالے سے پہنچ سکتا ہے تو وہ ایک اسپرچول وے ہے، روحانیت کی دنیا ہے، آتمائیت کی دنیا ہے، روح کی دنیا ہے۔ اس میں اگر آپ غوطہ زن ہوں، اس کے ساتھ آپ جڑ سکیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو خواہش ہے کہ چیزیں آپ کے منشا کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، تو وہاں جا کے آپ کو احساس ہوگا، ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ دنیا اور آپ اور یہ پوری کائنات ایک ڈیوائن پروگرام کے تحت چل رہی ہے، اور آپ بھی اسی ڈیوائن پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ جب خود کو اس ڈیوائن پروگرام سے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ چیزیں آپ کے منشا کے مطابق چلیں، آپ کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اس سوچ میں ایک اتھارٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے، ایک حاکمانہ احساس بھی ہے، اور اس قدرت اور فطرت کے پروگرام سے ہٹ کے اگر آپ اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ ہر سو دیکھی جاتی ہے، اسے آبزرو کیا جا سکتا ہے، اسے زندگی کے ہر پہلو میں پرکھا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مرکز میں، اپنے اپنے محور میں، یعنی جس کی پہنچ جہاں تلک، اس پہنچ تک، اپنے اس مدار تک وہ چاہے گا کہ چیزیں اس کے چاہت کے مطابق چلیں۔ اگر اسے گہرائی میں اس بات کو جا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ منشا ازدی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس سپر نیچرل ہستی کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ یہ صاحب کن ہستی کی صفات ہیں، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور وہ
اپنے اس اختیار کو اس پوری کائنات میں ہر آن اپلائی کر رہا ہے، ہر آن منشا عزدی کی اس خواہش کی عمل پذیری ہر ایک چیز میں جلوہ افروز ہے۔ یہ بنیادی طور پہ مالک لامجزل کی منشا ہے، یعنی یہ اسے زیبا ہے کہ یہ کائنات اس کی ہے، وہ اس کا خالق ہے، یہ کائنات اس کے کانشیسنس میں، ڈیوائن کانشیسنس میں، شعور ربانی میں یہ چل رہی ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے اسے یہ ویسے ہو جاتی ہے۔ اب وہی خواہش جب ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس بات کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی روح میں یہ بات کیوں ابھر رہی ہے، چونکہ یہ جو امنگ ہے اس کی روح سے اٹھنے والی امنگ ہے، چونکہ اس کی روح کی اس امنگ کے بغیر انسان کا پورا جسم، اس کا دل، اس کا ذہن فنکشنل نہیں رہ سکتا۔ انسان کی تمام باڈی کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ یہی روح ہے۔ روح بنیادی طور پہ اس پندار سے نکل کر بے قرار ہونا چاہتی ہے۔ روح پہلے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا جو سنکرونائزیشن ہے، ہم آہنگی ہے، روح کے سامنے ہے۔ تو روح اس آگہی اور اس شعور کے ساتھ جلوہ افروز ہے، ہر لمحے اپنے اظہار پہ مائل ہے، یہ نیچرل ہے، سپونٹینیس ہے۔ اس کے باوجود بھی روح کی اس سنکرونائزیشن کے باوجود بھی، اس یونیفیکیشن کے باوجود بھی ایک اپنی انفرادی حیثیت برقرار رہتی ہے۔ یہ یونیفیکیشن بھی تب ہوتی ہے جب یہ احساس باقی ہو کہ یہاں پہ دو ہی موجود ہے، خالق اور مخلوق کی تقسیم باقی ہے، جو کہ ہر سٹیج پہ بلند سے بلند مقام پر بھی یہ ڈویلٹی رہتی ہے، تا وقت ہے کہ یہ جو آپ کی پرسیپشن اور یہ جو آپ کی سینسیشنز ہیں یہ ڈیزالو نہ ہو جائیں، یعنی آپ جذب کی کیفیت پہ نہ چلے جائیں، آپ کی روح کا جو قطرہ ہے وہ کلزم میں جا کے نہ ملے، اور جب وہ کلزم میں جا کے ملتا ہے تو اس وقت قطرہ سمندر کی طرح بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ قطرہ نے اپنے آپ کو سمندر کے سپرد کر دیا۔ اب اس سپردگی کے بعد، وارفتگی کے بعد، وہ سمندر کے پانی کے ساتھ مل کر ایک ہو گیا۔ لیکن یہ کیسی ونس ہے کہ سمندر کے اس بے قرار پانی میں رہنے کے باوجود بھی اس قطرے کو اپنی انفرادیت کا احساس باقی رہتا ہے، حالانکہ قطرہ اب نہیں رہا، قطرہ دریا بن چکا۔
قطرہ سمندر بن چکا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اپنی روح کی انفرادیت کا احساس وہاں بھی جاگزی رہتا ہے، اور یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ جنہوں نے یہ سفر عملی طور پہ کیا، ایکسپیرینشلی کیا، جن کی واردات قلبی نے اسے اس حق سے، اس سچ سے متعارف کرایا، تو پھر انہیں ہر سو ایک ہستی جلوہ افروز نظر آئی۔ اسی بات کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہک ہے ہوں ہک دی دم دم سکھ ہے، جیڑا ہوں کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے، ہوں ہک دے جاہ جا ڈیرے کیا اچ تے کیا چھکے، یار فرید سنجانن کیتے اے نسخہ ہک ٹکے۔ یعنی وہ عارف اللہ ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مادی پندار سے ماورائیت اختیار کر کے، اپنے جسم کی قید سے نکل کے اپنی روح کے ساتھ ایک ہوئے۔ جب روح کے ساتھ اتحاد، یگانگت پیدا ہوئی، تو اس کے بعد یہ شعور ربانی کی جھلک انہیں ملی۔ انہوں نے پھر گفتگو کے ذریعے نہیں، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اپنی قلبی واردات کی بنیاد پر، اس حال کی بنیاد پر جس میں وہ عملی طور پہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ بس ایک ہے، اسی ایک کی ہر دم دل میں طلب رہتی ہے، اسی ایک ہی کا ہر طرف ڈیرا ہے، وہی بلندی میں وہی پستی میں ہر سو وہی ایک جلوہ افروز ہے۔ اگر حکمت کو، گر کو، راز کو پانا چاہتے ہیں تو یہ جو نسخہ ہے یہ اکسیر ہے، یعنی اس ایک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے جو آپ کا اپنی ذات کو دیکھنا ہے، اپنی ذات کی آبزرویشن ہے، ویژوئلائزیشن ہے، یہ آپ کو خود سے آگاہ کرتی ہے۔ جب یہ خود سے آپ کو آگاہ کرتی ہے تو پھر جیسے فرمان ہے کہ اللہ مومن کے قلب میں رہتا ہے، تو یہ فرمان میٹافوریکل نہیں ہے، صرف استعاراتی نہیں ہے کہ ایسا سپوز کر کے بتا دیا گیا، یہ عملی طور پہ ہے، حقیقی طور پہ ہے۔ تو اپنی اس روح کو جو آبزرور ہے، اپنی ہی روح سے اپنے آپ کو، اس کی صفات کا مظہر دیکھتا ہے، اپنے من میں جب اسے اپنا یار حقیقی متمکن نظر آتا ہے، تشریف فرما نظر آتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی روح بھی اس کی صفات کی، تجلیات کی مظہر ہے، ایک ریفلیکشن ہے۔ زندگی کو، اپنے آپ کو اس انداز سے دیکھیں گے تو آپ کی تمام خواہشات آتمام ہو جائیں گی، آپ کی تمام سوچیں، آپ کی تمام تفکرات، پروگرامز، پلاننگز، آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ پر جو اختیار کی طاقت ہے وہ آپ کو ہی سونپ دی گئی ہے، آپ خود ہی خود پہ سوار ہیں، اور جس طرف چاہیں اپنی اس سواری کا رخ پھیر سکتے ہیں۔
یہ فریڈم ہے، یہ آزادی ہے، اسے زندگی کو جے فلنس کے ساتھ جینا سمجھا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے۔ اسی چاہت کی حصول کی دل میں امنگ رکھیں، ترغیب رکھیں۔ اٹ از پاسبل فار یو، یہ آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، صرف آپ دل کی سچائی کے ساتھ اگر ایسا چاہیں تو قدرت و فطرت آپ پر اپنی چاہت، معرفت، محبت کے خود ہی دریچے وا کر دے گی، کھول دے گی اور آپ کو خود سے جوڑ دے گی۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ All is my love for you.